السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا حلو حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوست اور پس پردہ خواتین، ایک تو آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا کریں میرا گلا ساتھ دیں. ایک بڑے میاں نے نظر لگا دی ہے، وہ اتر ہی نہیں رہی ہے. سچ کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا گلا کبھی بھی بیٹھتا ہی نہیں تھا. ایک دن میں الحمدللہ 10 بیان کیے میں نے، کبھی نہیں بیٹھا گلا. کاشی پور ایک جگہ ہے، وہاں جوڑ تھا، بیان کیا 1.5 گھنٹہ. دوسرے دن ایک جگہ ہے، وہاں بیان کیا. وہ بڑے میاں دونوں جگہ تھے. بیان کے بعد کہنے لگے آپ کا گلا تو پٹھانوں والا لگتا ہے. ماشاءاللہ کہا نہیں، وہ دن اور آج کے دن گلا بھی تک ٹھیک ہی نہیں ہوا. اس لیے آپ حضرات دعا فرمائیں. میرے محترم بھائی و بزرگوں، یہ آپ کا اجلاس اصلاح معاشرہ کا، سماج سدھار، کہ ہمارا سماج سدھر جائے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہمیں ہدایت دی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمارا سماج سدھر جائے. آپ علیہ السلام نے برائی کو دیکھنے کے بعد روکنے کے 3 طریقے بیان کیے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے اس برائی کو روک دے. اگر اس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، سماج میں اس کی مان ہے، عزت ہے، اور اگر وہ ہاتھ اٹھا کے کسی کے 2-4 مار دے تو پٹنے والا عزت سمجھے کہ انہوں نے مجھے مار دیا ہے، میرے لیے باعث فخر ہے. مارنے والے کو ذلیل و حقیر نہ سمجھے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے ذلت سے نہ دیکھے. اگر یہ حیثیت ہے، اور یہ حیثیت ہر آدمی کو اپنے گھر میں تو حاصل ہی ہے، باہر حاصل ہو نہ ہو،
لیکن ہر بندے کو اپنے گھر کے اندر یہ مقام حاصل ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، کہ اگر ہاتھ سے مار بھی دے گا یا برائی کو روک دے گا تو کوئی بھی اس کے سامنے نہیں بول سکتا۔ باپ بیٹوں کو مارے یا دادا پوتوں کو مارے، اور مارنا برا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادبا، ادب سکھانے کے لیے اپنی اولاد سے ڈنڈے کو اٹھا کے مت رکھو، کھوٹی میں ٹانگ دو ڈنڈا، تاکہ اولاد چوکنی رہے کہ جناب یہ سونٹا ٹنگا ہوا ہے، کبھی بھی ہمارے اوپر برس سکتا ہے۔ لقمان حکیم نے اسی لیے کہا کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کہ کھیتی کے لیے پانی۔ تو کبھی کبھی کیا ہے، مارنا بھی چاہیے، لیکن اتنا نہ مارے کہ ہڈی پسلی توڑ دے۔ مارنا تعذیب کے لیے ہے، تعذیب کے لیے نہیں ہے، ادب سکھانے کے لیے ہے، عذاب دینے کے لیے نہیں ہے، خوف زدہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اٹھایا ڈنڈا پھر اب دیکھ ہی نہیں رہے کہاں پڑ رہا کہاں لگ رہا ہے، تو یہ تو درندگی ہے، حیوانیت ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پہلا درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے۔ اگر روکنے کی طاقت ہے، قوت ہے، اور ہاتھ سے روکنے میں اس کو اپنی ذات کو کسی طرح کا ناگفتہ بے ضرر کا اندیشہ نہیں ہے، اگر خود اس کو نقصان پہنچ جائے روکنے کی شکل میں، تو شریعت اس کا مکلف نہیں بناتی، تو ہاتھ سے برائی کو روکا جائے۔ آپ کے گاؤں میں ڈیجا بج رہا ہے، حرام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ روک سکتے ہیں ہاتھ سے تو روکیے۔ گاؤں کا مکھیا اور پردھان ظاہر بڑا ہے، وہ اس گناہ کو دیکھ رہا ہے۔ پردھان اس لیے صرف نہیں بنایا گیا کہ سڑکیں ٹھیک ہو جائیں، پردھان اس لیے صرف نہیں بنایا گیا کہ گاؤں کی گلیاں صاف ستھری رہیں، پردھان صرف اس لیے نہیں بنایا گیا کہ جھگڑے جو ہو گئے ہیں ان کی پنچایت صرف کرے، پردھان اس لیے بھی ہے کہ گاؤں کے اندر اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے، خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، بغاوت ہو رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس گناہ کو روکنے کی بھی حتی المقدور کوشش کرے، اور اس کی بات یقینی طور پر پردھان ہے، مانی جائے گی۔ لیکن اس طرف پردھان صاحب کی کبھی بھی کسی حال میں بھی توجہ ہی نہیں ہوتی، سوچتے بھی نہیں۔ اگر ہر پردھان یہ سوچنے لگے کہ میرے گاؤں کے اندر نیکی عام ہو جائے، برائی ختم ہو جائے، خدا کے فرما بردار بندے بن جائیں، باغی بندے نہ ہوں، نبی کی سنتیں میرے گاؤں کے اندر عام ہوں، ہر جوان بچہ بوڑھا مرد عورت 100% سر سے لے کر پیر تک سنتوں میں سجا ہوا ہو، تو یقیناً یہ پردھان اللہ کا مقبول اور محبوب بندہ بن جائے۔ یہ ذمہ داری میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس کی ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ نے ایک ایک ذمہ دار کو بتایا کہ امام ذمہ دار ہے، مقتدیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بادشاہ ذمہ دار ہے، رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، شوہر ذمہ دار ہے، بیوی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، ہر بڑا ذمہ دار ہے چھوٹے کے لیے، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کے ہاں نوکر ہے، ملازم ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں،
اگر وہ نماز نہیں پڑھتا آپ سے سوال کیا جائے گا۔ گھر کے آپ گارجن ہیں، بڑے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی بے نمازی ہے، خدا کا حکم توڑنے والا ہے، نبی کی سنتوں کو کچلنے والا ہے، تو یاد رکھیں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث یاد آئی، طبرانی کی روایت ہے، قیامت کے دن ایک بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے، اللہ کے دربار میں موجود ہے۔ اتنے میں اس کا پڑوسی بھاگا ہوا آئے گا اور کہے گا، اے اللہ آپ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر رہی ہے، تو ظالم ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ جس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ کہے گا، میں نے تو اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، اس کی عزت پہ حملہ نہیں کیا، اس کی جائیداد کو نہیں دبایا، اس کی دولت پر میں نے حملہ نہیں کیا، میں نے کوئی بھی اس کے ساتھ غلط برتاؤ ویوہار سلوک نہیں کیا، میں نے کون سے ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا، اے اللہ یہ ظلم نہیں کیا اس نے، بلکہ اس نے ظلم یہ کیا ہے، یہ نمازی تھا، یہ حاجی تھا، یہ دیندار تھا، یہ دین کا جاننے والا تھا، دین پر عمل کرتا تھا، اس نے مجھے کبھی دین کی دعوت نہیں دی، برائی سے اس نے نہیں روکا، نبی کی سنت کی تعلیم نہیں دی، یہ ظلم کیا ہے میرے اوپر۔ حدیث میں اللہ فرمائے گا، ان دونوں کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو، دونوں کو، وہ جو جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے، نیک ہے، نیکوکار ہے، اس کو بھی، اور جو بدکار ہے اس کو بھی، دونوں کو ڈالو۔ تو اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، ہم سے بھی سوال ہوگا، ہم سے بھی باز پرس ہوگی قیامت کے دن کہ تم نے کتنی کوشش کی تھی، کتنی محنت کی تھی، اور کتنی تگ و دو کی تھی برائیوں کو مٹانے میں اور خیر کو پھیلانے میں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اگر برائی دیکھ رہے ہیں تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو سماج کے اندر پہلا طریقہ برائی کو روکنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہاتھ سے روک دو، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، ہاتھ سے روکو اسے۔ آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہو، وہ موبائل کے اندر فلم دیکھ رہا ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہو۔ آپ اپنی بیوی کو دیکھ رہے ہو کہ گھر سے بے پردہ جاتی ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہو۔ آپ اپنے بھائی کو دیکھتے ہو کہ باہر جا کر کے تاش کھیلتا ہے، باہر جا کر کے شراب پیتا ہے، باہر جا کر کسی پر ظلم کرتا ہے، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو؟ نہیں روکتے ہو۔ جیسے وہ گناہ کر کے مجرم ہے، ہم گناہ سے نہ روک کر کے مجرم ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو بڑی اہم بات لکھی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، ایسے ہی اگر کوئی بے نمازی ہے اس کو نماز کی دعوت دینا یہ بھی فرض عین ہے۔ اور جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جو نمازی ہیں مجرم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری نماز چھوٹ جائے گناہ کا احساس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ نماز چھوٹ گئی، فرمایا اسی طریقے سے بے چینی ہونا چاہیے کہ جب میرے گھر کے اندر میرے پڑوس میں نماز کوئی نہیں پڑھ رہا ہے اور میں نے دعوت نہیں دی تو جرم کا احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے دعوت نہیں دی ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ احساس ہوتا ہو کہ نماز میرے گھر کے اندر 2 پڑھ رہے ہیں، 6 چھوڑ رہے ہیں، میں نے کتنی مرتبہ ان کو دعوت دی۔ میرا بیٹا اگر آج آگ میں کودنے جا رہا ہو، میں برداشت کروں گا اسے؟ وہ کودنے جا رہا ہے، وہ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، میں اسے روک نہیں سکتا، تو میں چیخ پڑوں گا، محلے والوں کو بلاؤں گا، آؤ میرے بچے کو بچا لو، میرا بچہ آگ میں کودنے جا رہا ہے۔
چھلانگ لگانے کو تیار ہے، محلے کے لوگوں کو بلاؤں گا، وہ لوگ پکڑیں گے کہ نہیں نہیں بچے کو بچاؤ۔ یہ جو بچہ آج بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، نبی کی سنتوں کا کھلا مذاق اڑا رہا ہے، یہ بھی تو جہنم میں جانے کو تیار ہے، جہنم کی اس آگ میں کودنے کو تیار ہے جو دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز ہے اور سخت۔ ہم اس کے لیے بے فکر ہیں۔ عجیب بات ہے، ہر باپ کو یہ فکر تو ہوتی ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ ہر باپ کیا سوچتا ہے؟ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ لیکن کاش کہ کوئی باپ یہ بھی سوچتا مرنے کے بعد میری اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہیں میرے بعد دنیا میں میری اولاد کا کیا ہوگا۔ یہ کتنے باپ سوچتے ہیں کہ میری اولاد جب مر جائے گی مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ یہ نہیں سوچتے۔ بھائی دنیا کی زندگی تو چند روزہ ختم ہونے والی ہے، لیکن مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی، کتنے باپ ہیں جو اس کی فکر کرتے ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، برائی کو اگر دیکھو آپ تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور ہاتھ سے روکنے کی آپ میں طاقت و قوت نہیں ہے تو فرمایا زبان سے روک دو، زبان سے اس کو برا کہو کہ یہ برا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو سرے عام گناہ ہو رہا ہے، آج کل تو گاؤں کے اندر بھی 4 لڑکے یہاں بیٹھے موبائل پہ لگے، 2 لڑکے وہاں بیٹھے موبائل پہ لگے، 3 لڑکے اس تکونے پر بیٹھے ہیں اور لگے ہوئے موبائل میں۔ گاؤں کا بزرگ جا رہا ہے، جوان جا رہا ہے، مکھیا جا رہا ہے، بڑے جا رہے ہیں، دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ کیا ان کے لب سی گئے ہیں؟ زبانیں گونگی ہو گئی ہیں؟ حوصلے ان کے جواب دے گئے ہیں؟ ہمتیں پست ہو گئی ہیں؟ منکر کو دیکھتے ہوئے ان کے جسم میں جھرجھری کیوں نہیں آتی؟ وجود ہل کیوں نہیں جاتا؟ کیوں نہیں ٹوکا جاتا؟ کیوں نہیں روکا جاتا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس چیز کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ کس تباہی کے دہانے پر اپنے آپ کو کھڑے کیے ہوئے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو احساس ہوتا ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ تو چھوڑیے، وہ باپ کیوں سو جاتا ہے پہلے جس کا جوان بیٹا بھی گھر میں نہیں آیا؟ اس ماں کو نیند کیسے آ جاتی ہے کہ جوان بیٹا 12 بجے تک رات میں گھر میں نہیں آیا؟ ماں سو گئی، باپ سو گیا، کیسے نیند آئی؟ بچے کی فکر نہیں، جوان کی فکر نہیں کہ رات کا قیمتی وقت یہ کہاں ضائع کر رہا ہے، کس جگہ لگا رہا ہے۔ گھر کا اپنا اصول بنانا چاہیے تھا۔ میں نے بہت سی جگہوں پہ یہ کہا، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے گھر کا اصول بناؤ کہ عشاء کے بعد سب کو گھر میں آنا ہے۔ تمام بچوں کو کہو اگر عشاء کے آدھے گھنٹے کے بعد گھر میں نہ آئے تو دروازہ کھلا نہیں ملے گا، پوری رات پھر باہر رہنا، اور صبح کو جو سزا ملے گی اور جو تمہارے اوپر تعدیبی کارروائی ہوگی وہ سمجھ لینا بڑی سخت ہوگی۔ اپنے گھر کا اصول بناؤ کہ عشاء بعد گھر میں آؤ سب۔ جب سارے کے سارے آ گئے، گھر کے جتنے موبائل ہیں وہ سارے موبائل ضبط کر لو، ایک تھیلی میں رکھو، اور رکھنے کے بعد اس کو لاکر میں رکھ دو، تالا لگا دو۔ سارے موبائل رات میں 10 بجے تک بند، ایک سادہ موبائل لے کر کے اپنے سرہانے رکھ لو، ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی کال آ جائے۔ یہ کیا تک ہے؟ بیٹی کے پاس موبائل الگ، بیٹے کے پاس موبائل الگ، ابا جی کے پاس الگ، اماں کے پاس الگ، بہن کے پاس الگ، بھائی کے پاس الگ، بھاوج کے پاس الگ، سب کے پاس موبائل، سب اپنے کمروں میں، اور ہر ایک کیا ہے؟ موبائل سے لگا ہوا ہے۔ کوئی چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ رات کا 1 بج گیا، 2 بج گیا، 2:30 بج گیا، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب سوئے، معاف کرنا،
حدیث کے الفاظ ہیں، گدھے کی طرح سوتے ہیں، فجر میں نہیں اٹھتے۔ یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو۔ گدھے کی طرح سوئے ہوئے ہیں، اب فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، اٹھیں گے 9 بجے 10 بجے۔ تو اس لیے خدا کے واسطے اپنے نونہالوں کی، اپنے جوانوں کی، اپنی اولاد کی فکر کرو۔ ان کے موبائل ضبط کر لو شام میں اور سارے کے سارے رکھ دو۔ یہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ۔ ہاتھ سے بھی روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو زبان سے ٹوکو، زبان سے برائی کو برائی کہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم کیا اس کو برائی نہ کہیں۔ حق کہنے کا انداز جارحانہ نہیں ہونا چاہیے، ہمدردانہ ہونا چاہیے، خیر خواہانہ ہونا چاہیے، محبت کا لہجہ ہونا چاہیے، سمجھانے کا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم ہیں کہ اپنے لبوں ہی کو سی لیتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں۔ برائیاں عروج پا رہی ہیں، فحاشی دن بدن ترقی کر رہی ہے، گناہ روزانہ بڑھ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ خاموش۔ اگر یہ خاموشی اسی طریقے سے بڑھتی رہی تو یاد رکھنا ہر گھر میں آگ لگ جائے گی، بے دینی کی آگ لگے گی، بے حیائی کی آگ لگے گی، پھر ایسی آگ لگے گی جو بجھائی نہیں جا سکتی۔ گناہ کے وہ مناظر سامنے آئیں گے کہ ہم انگشت بدندہ رہ جائیں گے، پھر منع بھی کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکتے، روکنا بھی چاہیں گے تو روک نہیں سکتے۔ اس لیے کہ دریا اگر کیا ہے شروع ہی سے تھوڑا سا پانی بہے بند کر دیا جائے تو ہو جاتا ہے، اور جب پورا دریا کا رخ ایک طرف ہو جائے تو بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہی حال گناہوں کے سیلاب کا ہے۔ گناہوں کا سیلاب جب چل پڑے گا تو کسی کے روکے سے رکے گا نہیں۔ تو اس لیے کوشش کرو ان گناہوں پر قدغن لگانے کی، ان پر بندش لگانے کی۔ کم سے کم ہر بندہ اپنے گھر کے اندر گناہ سے تو باز رہ سکتا ہے، اپنے گھر والوں کو تو روک سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر بندے پر فرض عین ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، ہر بندے پر فرض عین ہے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا۔ آج یہ تو فکر ہوتی ہے میرا بیٹا اچھا کھائے، یہ فکر ہوتی ہے میرا بچہ اسمارٹ بن کر کے رہے، اچھا لباس پہنے، جینس کا پینٹ پہنے تو 75 جگہ سے پھٹا ہوا پہنے۔ بعض مرتبہ مجھے دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں شاید یہ کسی کوڑے دان سے اٹھا کر کے لایا اسے پہنا اس نے۔ چاروں طرف سے پھٹا ہوا ہے، اوپر سے نیچے سے، کیا فیشن چلا ہے، کیسی مت ماری گئی، عقل لگتا ہے کہیں بیچ کھا کے آ گئے۔ پھٹا ہوا کپڑا پہننے کا فیشن چلا، چاروں طرف اس کے کیا پھندنے نکلے ہوئے ہیں، یہاں سے پھٹا، یہاں سے ران سے پھٹا، پنڈلی سے پھٹا، اوپر سے پھٹا، پیچھے سے پھٹا، آگے سے پھٹا، پھٹا ہوا پہننے۔ او میرے بھائیو، سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، کیا نبی نے ہمیں کوئی لباس نہیں بتایا تھا؟ نبی نے ہمیں کوئی لباس نہیں دیا تھا؟ ہمارے دین نے لباس میں کوئی رہنمائی ہمیں نہیں دی تھی؟ نبی کی سنت نے کوئی ہمیں لباس نہیں بتایا تھا؟ جو ہم فقیر بن گئے، قلاش مفلس بن گئے، دوسروں کے طور طریقے کو، جو دنیا کے چھٹے چھٹائے بدماش ہیں ان کے لباس کو پہن رہے ہیں۔ یہ جو لباس پہنا جا رہا ہے کن لوگوں نے پہنا ہے؟ کون لوگ اس کو لا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر؟ جو ایک ٹرس ہیں، ایک ٹرنیا ہیں، وہ کیا ہیں؟ دنیا کے نمبر 1 کے عیاش، بدماش، فحاشی کے کیا ہیں؟ علمبردار اور شر کے دائی، دنیا کے اندر گناہوں کی پبلسٹی کرنے والے، ان لوگوں کا لباس ہے۔
ہمیں وہ لباس پسند آیا، ان کا طور طریقہ پسند آیا، ہم نے اس کو زیب تن کر کے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم بھی کیا ہو گئے، فیشنیبل ہو گئے، ہم بھی ماڈرن ہو گئے۔ ہاں لوگوں کی نگاہوں میں تو ہو سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ کی نگاہوں سے گر جاؤ گے، اللہ کی نگاہوں سے گر جاؤ گے، نبی کی نگاہوں سے گر جاؤ گے۔ کون سا لباس پہنا ہم نے، کس طریقے کو ہم نے پسند کیا ہے؟ میرے بھائیو اللہ کے واسطے سوچو، غور کرو، کیا کر رہے ہو، کہاں قدم پڑ رہا ہے، کس راستے پہ جا رہے ہو؟ کیا ہمیں ہمارے نبی نے راستہ نہیں دیا تھا؟ زندگی گزارنے کا ہمیں سلیقہ نہیں دیا تھا؟ کیا ہمارے نبی نے نہیں بتایا تھا کہ تمہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، کیا اخلاق ہیں، کیا کردار ہے، کن سے منع کیا تھا، کن پر عمل کی ہمیں ترغیب دی تھی؟ ہم نے سب کو ہی فراموش کر ڈالا، سب کو ہی بھلا دیا ہم نے۔ شریفوں کا لباس پہنتے ہوئے برا لگتا ہے، رزیلوں کا، خسیسوں کا اور کمینوں کا اور گھٹیا لوگوں کا، بدماشوں کا، بد کردار لوگوں کا، زانیوں کا لباس پہنتے اچھا لگتا ہے ہمیں، وہ لباس ہمیں بھاتا ہے۔ یاد رکھنا نبی نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے طور طریقے کو اپناتا ہے، وہ انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے، اس کا حشر انہی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تعداد کو بڑھاتا ہے وہ انہی میں ہوتا ہے۔ آپ ایکٹرز کی تعداد کو بڑھائیں گے، بدماشوں کی تعداد کو بڑھائیں گے، بدکاروں کی تعداد کو بڑھائیں گے، تو یاد رکھنا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے قیامت میں انہی کے ساتھ حشر نہ ہو جائے۔ ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا حشر کن کے ساتھ ہو؟ زانیوں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ، باغیوں کے ساتھ، خدا کے نافرمانوں کے ساتھ ہو۔ قسم اللہ کی، آپ ہم اگرچہ کتنے بھی گنہگار ہوں، لیکن ہر ایک کے دل کی یہ آواز ہوتی ہے، ضمیر کی پکار ہوتی ہے، قیامت میں میرا حشر میرے نبی کے ساتھ ہو۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہر دل کی آواز ہے کہ میرا حشر میرے نبی کے ساتھ ہو۔ لیکن ذرا گردن جھکا کے یہ تو سوچو، ہم اس قابل ہیں کہ نبی کے ساتھ حشر ہوگا؟ میرا منہ اس قابل ہے کہ نبی کے ساتھ حشر ہوگا؟ میرا لباس اس قابل ہے کہ نبی کے ساتھ حشر ہوگا؟ میرا طور طریق، میرا چلن اس قابل ہے کہ نبی کے ساتھ حشر ہوگا؟ میرے اخلاق، میرا کردار، میری تجارت اس قابل ہے کہ نبی کے ساتھ حشر ہوگا؟ یہ بھی تو سوچا ہوتا، اس پر بھی تو غور کیا ہوتا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی سوچو، غور کرو اس کے بارے میں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی کیا کرتی ہیں، ہر 6 مہینے میں ان کی ڈیزائن بدل جاتی ہے۔ لباس کی ڈیزائن کیا ہے؟ بدل جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے تو چست پاجامی چلی تھی ان کی، چست پینٹ چلا تھا ان کا، اور اب کیا شروع ہو گیا؟ وہ اتنے ہاتھی چھاپ پاجامے پہن رہی ہیں، اتنے چوڑے چوڑے ہاتھی چھاپ پہن رہی ہیں۔ کیوں؟ کوئی بدمعاش عورت آ گئی ہوگی پہن کر کے، کوئی دنیا کی کیا ہے بدترین عورت آ گئی ہوگی پہن کر کے، اس کو دیکھ لیا کہ جی یہی فیشن ہو گیا، یہی فیشن ہو گیا، یہی طور طریقہ ہو گیا، اسی کو اپنا لیا گیا، جو دیکھا اسی کو اپنایا۔ کیا ہم محتاج ہیں دوسروں کے؟ جو دوسروں کو دیکھیں گے وہ کریں گے۔ ہمارے لیے تو اسوہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آج ماحول کیا بنا؟ لڑکے لڑکی بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکا بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں نے 1-2 جگہ بتایا، ابھی میں اڑیسہ گیا تھا، وہاں سے واپس آ رہا تھا، فلائٹ میں بیٹھا تو ہمارے پڑوس میں ایک جوان آیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ یہ لیڈی ہے کہ لیڈا، واللہ کہہ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں یہ لڑکی ہے لڑکا ہے،
حیرت میں پڑا میں. غور کیوں؟ اس لیے کہ کانوں میں اتنے بڑے بڑے بندے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنے ہوئے، 8 انگلیوں میں اس نے رنگ پہن رکھی تھی، انگوٹھیاں پہن رکھی تھی 8 انگلیوں میں سونے کی، گلے میں کم سے کم 10 تولے سونا پہن رکھا تھا، لاکٹ بھی تھا، زنجیر بھی تھی، اور پینٹ پہن رکھا ہے. تو پینٹ تو دونوں چیز پہن رہی ہے، مرد بھی عورت بھی دونوں پہن رکھے، اور بالکل صاف ستھرا تھا. کیا تھا؟ صاف ستھرا تھا، یہاں سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو بہت دیر میں نے غور کیا، دیکھا کہ نہیں، داڑھی بنی ہوئی ہے اس کی، کلین شیو ہو رہا ہے، مرد ہی ہے، عورت نہیں ہے. آپ سوچو ذرا، اس حد تک گر گئے کہ پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے کہ مرد ہے کہ عورت ہے. اس حد تک گر گئے. فیشن کے اتنے دل دادا، اتنے پرستار ہو گئے ہم، اتنے مجبور ہو گئے ہم کہ ہم نے اپنی کیا ہے نو ہی کھو دی کہ مرد ہیں کہ عورت. عورتیں پرکٹی بن گئیں اور مرد کیا ہو گئے؟ عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرنے لگے. جبکہ آقا نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ المتشبہین الرجال بالنساء. ان مردوں پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کس پر؟ الواشمہ والمستوشمہ، گدوانے والا، گدوانے والی اور گودنے والی کے اوپر. الناصمہ، جو کیا ہے تل رکھوانے والی، تل ہوتا نہیں، حسن کے لیے تل رکھواتی ہیں، وہ تل رکھوانے والی. اور اسی طریقے سے اپنی بھووں کو باریک کرنے والی، دانتوں میں جھریاں بنوانے والی، ان سب پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، لعنت بھیجی ہے. تو عورتیں کیا ہیں؟ وہ بھی فیشن کی دل دادا، مرد وہ بھی فیشن کے دل دادا. شریفوں کا لباس چھوڑ کر کے رذیلوں کا، خسیسوں کا، کمینوں کا لباس پہنا جا رہا ہے، اور اس کو اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھا جا رہا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں پر لعنت بھیجی ہے. تو اس لیے اپنے سماج کو درست کرنے کی کوشش کرو. اگر ہم اسلامی لباس پہنیں گے تو کیا ہمیں کوئی نکال دے گا؟ نکال دے گا ہمیں کوئی؟ مودی جی آ کے منع کریں گے تم نے کیوں لباس پہنا؟ کیوں بھائی بولو. اگر ہم داڑھی رکھیں گے، اسلامی لباس پہنیں گے، تو یوگی لعنت اللہ علیہ ہمیں منع کریں گے آ کے؟ بولو، منع کریں گے؟ کوئی نہیں منع کر سکتا ہمیں پہننے سے. لیکن ہم ہیں کہ ہم اتنے زیادہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں کہ اگر فیشن کا لباس ہم نے نہیں پہنا شاید سماج والے ہمارا بائیکاٹ کر دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر اسلامی لباس ہم پہنیں گے اولڈ فیشن ہو جائیں گے، لوگ ہمیں دقیانوس کہیں گے، قدامت پسند کہیں گے. یہ سب کی سب کیا ہے؟ ہماری مرعوبیت ہے. ہم دوسروں سے مرعوب ہو گئے. حالانکہ اسلام کیا ہے؟ الاسلام یعلا ولا یعلا علی. اسلام غالب آتا ہے، اسلام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو اس لیے فخر کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، شان کے ساتھ اسلام کو اپناؤ. اللہ کی نگاہ میں بھی عزت ہوگی اور دنیا والوں کی نگاہ میں بھی عزت ہوگی. سنت کے اندر اللہ نے روب رکھا کہ نہیں رکھا؟ جو روب سنت میں ہے وہ کسی ہتھیار میں اللہ کی قسم روب نہیں ہے. سنت کے روب ہی نے امریکہ کو بھی کیا کر دیا؟ حاملہ کر دیا. کیا کر دیا ہے؟ حاملہ کر دیا امریکہ کو بھی. اس کا بھی پیخانہ ڈھیلا ہو گیا. اور کیا ہوا؟ پٹھانوں سے بھاگا کہ نہیں بھاگا؟ جو نہتے تھے، قسم پرس تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سنت کا لباس ان کے پاس تھا. سنت کا لباس تھا.
اسلامی لباس میں وہ روب رکھا ہے، وہ تھر تھرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ڈریس پہن لو، کسی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ اسلامی ڈریس پہنو، اسلامی لباس پہنو، بڑے سے بڑا آدمی، اور بڑے سے بڑا کیا ہے، کوئی بھی ہو، ذرا غور سے دیکھے گا، پتہ نہیں یہ روب ہے جو ہماری سنت کا ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ میں حلفیہ کہتا ہوں آپ سے، قسماً کہتا ہوں، اگر سارے مسلمان صرف اسلامی لباس میں آ جائیں نا، اسلامی لباس میں اور اسلامی چہرے کے ساتھ آ جائیں، اللہ کی قسم جو ہمارے مخالفین ہیں ان کا پتا پانی ہو جائے گا، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بہت سارے ہیں۔ تو اس لیے طے کرو انشاءاللہ ہم اسلامی لباس بھی پہنیں گے، اسلامی چہرہ بھی رکھیں گے۔ او بھائی آپ لوگ زور سے کیوں نہ بول رہے؟ اب پینٹ پہ لعنت بھیجو گے کہ نہیں؟ بولو بھائی لعنت بھیجو گے؟ ہاں پینٹ پہ لعنت بھیجو، اور اسلامی لباس پہنو، کرتا پیجامہ پہنو، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنو۔ جو چہرہ اب تک ہم نے نبی کی مخالفت میں رکھا، اب اس کو نبی کی موافقت میں سجانے کی کوشش کرو، کہ آج سے ہم نبی کی بغاوت نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، اس چہرے کو ہم کیا ہے، نبی کی سنت کے ساتھ سجائیں۔ میرے حضرت نے ایک مثال دی، میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں کہ دیکھو ایک عورت ہو بڑی خوبصورت حسین، اور وہ مان لو 5000 کا سوٹ پہن لے، میک اپ بھی کر لے، اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتی۔ وہ کب خوبصورت سمجھے گی کہ ناک میں لونگ پہن لے، ماتھے پہ جھومر لگا لے، گلے میں لاکٹ ڈال لے، چوٹی پہن لے، ہاتھوں میں کنگن پہنے، انگلیوں میں رنگ ڈالے، پیروں میں پازیب پہنے۔ اب اس کے بعد آئینے کے پاس کھڑی ہوگی، کہے گی میری ناک خوبصورت ہے، میرا ماتھا خوبصورت ہے، میری انگلیاں خوبصورت ہیں، میرا گلا خوبصورت ہے، میرے بال بھی اچھے لگ رہے ہیں، اور میری کلائیاں بھی حسین لگ رہی ہیں، یہ بھی زیور سے سجی ہوئی ہیں، میرے پیر بھی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے کہے گی شاید مجھ کو ہی میری نظر نہ لگ جائے، شاید مجھ کو ہی میری نظر نہ لگ جائے۔ جیسے یہ عورت اپنے آپ کو کب خوبصورت سمجھتی ہے، جب پورا کا پورا اپنے آپ کو زیورات سے سجا لیتی ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے او میرے بندے، میرے نبی کے ماننے والے، جب تیری پیشانی میرے سامنے جھکتی ہے اور اس پر نشان پڑتا ہے، یہ پیشانی مجھے خوبصورت لگتی ہے۔ جب تیری زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، قرآن کی تلاوت آتی ہے، تیری زبان مجھے اچھی لگتی ہے۔ تیری گردن نبی کی غلامی میں جھک جاتی ہے تو تیری گردن مجھے اچھی لگتی ہے۔ تیرے سر کے بال اور تیرے سر کے اوپر لباس جب نبی کی سنت کے مطابق ہوتا ہے تو مجھے تیرا سر اچھا لگتا ہے، سر خوبصورت لگتا ہے۔ تیرے ہاتھوں میں جب ہمدردی کے جذبات اور خیرات ان ہاتھوں سے ہوتی ہے تو تیرے ہاتھ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ یہ قدم جب اچھی مجلسوں کی طرف چل کے جاتے ہیں تو یہ قدم مجھے اچھے لگتے ہیں، اور یہ تیرا دل جب میری محبت سے اور میرے نبی کی محبت سے لبریز ہوتا ہے تو تیرا دل مجھے خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اب جب تو میرے سامنے آ کر مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدا لگا کر میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں میرا بندہ مجھے پیارا لگ رہا ہے، میرا بندہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، میرا بندہ مجھے خوبصورت لگ رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں مسجد میں جب اس لباس کے ساتھ جاتے ہوں گے، اس پینٹ کے ساتھ میں، شرٹ کے ساتھ میں جاتے ہوں گے، اللہ بھی کہتا ہوگا کیسے بے غیرت لوگ ہیں، میرے سامنے آئے ہیں اس لباس کے ساتھ، میرا دشمنوں کا لباس پہن کر کے میرے سامنے آ رہے ہیں، پھر میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیا، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اچھا لباس پہن کر کے آؤ۔ ایک مرتبہ
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے الہام کیا، او عبد القادر، لوگوں کے لیے تو لباس پہنتا ہے، کبھی میرے لیے بھی سجا کر، میرے لیے بھی سجا کر، میرے لیے بھی اچھا لباس پہنا کر، پھر میرے سامنے کھڑا ہوا کر، میں بھی تو تجھے دیکھوں، میں بھی تو تجھے دیکھوں۔ ہم اللہ کے لیے سجیں، اچھا کپڑا کیوں پہنے؟ میرے رب نے حکم دیا ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اچھا کپڑا کیوں پہنے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، صاف ستھرے کیوں رہے؟ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اس لیے ہم اچھے رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلامی لباس پہنو گے، اللہ آپ کو محبوب بنائے گا۔ کیا بنائے گا؟ یاد آ گئی بات، سنی ہوگی آپ نے، تازہ کر دوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تھا تو اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ دونوں مقابل ایک ہی لباس میں رہیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کا لباس پہنے، یہ تو ممکن نہیں تھا، تو سارے جادوگروں کا لباس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام جیسا بنوا دیا۔ سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہن کے آئے۔ اب مقابلہ ہوا، لمبا واقعہ، قصہ مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ان سب کے گورکھ دندوں کو نگل لیا سانپ بن کر کے، تو سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں اس وقت تک گرے رہے جب تک کہ انہوں نے جنت میں اپنی جگہ کو دیکھ نہ لیا۔ سجدے میں جگہ دیکھ لی، جنت میں میرا مقام کیا ہے، اور جب کھڑے ہوئے تو فرعون نے کہا اچھا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لیا، مجھ سے جو پوچھا ہوتا میری رعایا ہو، میرے محکوم ہو۔ اللہ اکبر، کیسا ایمان ہوگا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ او فرعون، سن، جو چاہے کر لے، تو جو چاہے فیصلہ کر، اسی دنیا میں تو سزا دے سکتا ہے۔ ہم تو ایمان لائے اللہ پر، جو اللہ نیکوکاروں کے لیے جنت سجائے بیٹھا ہے۔ ہم اس اللہ پر ایمان لائے۔ مورخین لکھتے ہیں ابھی یہ کافر و مشرک تھے، خدا کے باغی تھے، اتنا ان کا پختہ ایمان کیسے ہو گیا اور کیسے ایمان ملا؟ اللہ نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ، انہوں نے اپنے ظاہر کو تیرے جیسا بنا لیا، ظاہر کو تیرے جیسا بنا لیا، میرے محبوب جیسا انہوں نے اپنے ظاہر کو بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان کا ظاہر میرے محبوب جیسا ہے، میری غیرت نے گوارا نہ کیا میں ان کے باطن کو اپنے محبوب جیسا نہ بنا دوں۔ اللہ نے باطن کو بھی بدل دیا، ایمان سے سجا دیا۔ ظاہر انہوں نے اپنا صرف بنایا تھا۔ میرے بھائیوں، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر کے مکلف ہیں۔ دل بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کا چاہے گا دل بنائے گا، جس کا چاہے گا بگاڑے گا۔ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن ظاہر اپنا بنا سکتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی دل اچھا ہونا چاہیے، ظاہر کیسا بھی ہو، ظاہر کیسا بھی ہو، دل اچھا ہونا چاہیے۔ ارے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ دیکھو کبوتر کا ظاہر کیا ہے، اس کے پر ہیں، اور اس کا باطن کیا ہے، اندر کی کلیجی ہے، گردہ ہے، دل ہے، یہ سب اس کا باطن ہے۔ اب کوئی کہے کہ کبوتر کے ہم پر کاٹ دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیں گے، تو بولو یہ کبوتر اپنا بچاؤ کر سکے گا؟ کبوتر کے آپ نے پر کاٹ دیے، جیسے ہی پر کاٹے کوئی بھی بلی اس کو پکڑ لے گی، کوئی بھی کتا اس پر جھپٹا مار دے گا۔ صرف اس کا ظاہر بدلا ہے تو اس کا باطن بھی محفوظ نہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں یاد رکھو، جب ہم اپنا ظاہر بدل لیں گے، اسلامی لباس، اسلامی شریعت اور تراش و خراش ہمارا اسلام کے مطابق نہیں رہے گا تو ہمارا باطن بھی بدل جائے گا۔ شدہ ہمارے باطن کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔
اس لیے اپنے ظاہر کو بھی اسلام کے مطابق رکھو اور اپنے باطن کو بھی کیا رکھو؟ اسلام کے مطابق رکھو، تو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ گزارو گے نا انشاءاللہ؟ اور خاص طور سے میرے بھائیوں، میں اپنے جوانوں سے عرض کروں گا، جوان بھائیوں، باغیرت بنو، غیور بنو، بے غیرت نہ بنو، بے غیرت نہ بنو، غیور بنو، حیا والے بنو۔ ہمارا نبی حیا والا تھا، بے حیا نہیں تھا۔ ہمارا نبی حیا والا تھا، بے حیا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الحیاء خیر کلہ، حیا سراسر خیر ہی خیر ہے، اس میں شر نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ جب آنکھیں قابو میں ہوں گی تو دل قابو میں ہوگا۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ ان آنکھوں کے ذریعے سے حسن کا نظارہ کرو، یہ آنکھیں اس لیے ہیں اس سے قرآن پڑھو، یہ آنکھیں اس لیے ہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے روضہ رسول اللہ دیکھو، کعبۃ اللہ دیکھو، کلام اللہ دیکھو، اور پھر اولیاء اللہ کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ اولیاء اللہ کو دیکھو۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ بازار میں نکلے یا کہیں گئے تو اب آپ سے کوئی کالی پیلی نیلی سفید کوئی بچتی ہی نہیں ہے، ہر ایک پر نظر ڈالتے چلے جاتے ہو۔ میں قسماً حلف دے سکتا ہوں آپ کو، جو مزہ نظر کے نیچا کرنے میں ہے، قسم اللہ پاک کی، وہ مزہ نظر کے اٹھانے میں نہیں۔ آپ کو لذت نہیں ملی، میں کیسے سمجھاؤں؟ کاش میرے پاس الفاظ ہوتے ہیں ایسے کہ میں آپ کو سمجھا پاتا، آپ کو بتا پاتا کہ نظر نیچا کرنے میں جو مزہ ہے، جو لذت ہے، وہ نظر اٹھانے کے اندر لذت نہیں ہے۔ ہم نے اپنی نگاہوں کو بے قابو کر کے عبادت کی لذت کو کھو دیا۔ جو نگاہ بے قابو ہوگی، یاد رکھنا اس کو عبادت کی لذت نہیں مل سکتی، کبھی نہیں مل سکتی۔ تو اپنی نگاہ کو قابو میں رکھو، حیا والے بنو، بے حیا مت بنو، بے حیا مت بنو۔ آپ یہ کہو گے جی ہماری نگاہ قابو میں نہیں آتی، قابو میں نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک اللہ والے کے پاس میں ایک جوان گیا، حضرت میں کیا کروں، میری نگاہ قابو میں نہیں، میں بچ ہی نہیں پاتا، جب کوئی حسینہ میرے سامنے آتی ہے بے ساختہ میری نظر اٹھتی ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، اپنے اوپر بس ہی نہیں چلتا۔ حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، پھر میں تمہیں تدبیر بتاؤں گا۔ کیا کام ہے؟ حضرت نے اسے ایک پیالہ دودھ دیا اور کہا یہ پیالہ دودھ کا ہے، اس شہر کے دوسرے کنارے پر میرا دوست رہتا ہے، اس کو وہاں پہ پہنچا دو۔ جی حضرت پہنچا دوں گا۔ کہا نہیں، ایک شرط ہے میری۔ کیا شرط ہے؟ کہ بھرے بازار سے آپ کو لے کے جانا ہے اور اس کا ایک قطرہ بھی چھلک نہ پائے۔ کہ جی حضرت کوشش کروں گا نہ چھلکے۔ نہیں نہیں، اتنا ہی نہیں، میں تمہارے پیچھے ایک آدمی لگا دوں گا، جہاں پر یہ قطرہ چھلکے گا دودھ کا، وہیں پر یہ 10 جوتے تمہارے مارے گا۔ جہاں چھلکے گا وہیں 10 جوتے پڑیں گے، اب لے جاؤ۔ اب اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا، لے کے چلا، بڑی سنبھال کے قدم رکھ رہا، نہ دائیں نگاہ نہ بائیں نگاہ، اسی پیالے پہ نگاہ ہے، چلا جا رہا۔ کیوں؟ ڈر ہے اگر دائیں بائیں نگاہ ہوئی اور قطرہ ایک بھی دودھ کا چھلکا تو پیچھے مسلط ہے میرے وہ جن کی طرح، بھرے بازار میں 10 جوتے لگائے گا، میری عزت کی باٹ لگ جائے گی۔ آخر کار اس نے پیالہ پہنچا دیا اور پھر خوشی خوشی حضرت کے پاس پہنچا کہ حضرت میں نے پیالہ دودھ کا پہنچا دیا اور آپ کی شرط کے مطابق پہنچایا، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ٹپکا۔ حضرت نے کہا اچھا یہ بتاؤ راستے میں کتنی حسیناؤں کے نظارے کیے تم نے، کتنی عورتوں کو دیکھا تم نے، کتنے بازار دیکھے، کتنی دکانیں دیکھی؟ کہ جی حضرت وہ کیا دیکھتا میں، میرے دل میں تو یہ خطرہ تھا اگر کوئی قطرہ گرے گا تو پٹ جاؤں گا جوتوں سے، میں تو نگاہ ساری کی ساری اپنی پیالے پہ رکھا ہوا تھا، بڑے احتیاط کے ساتھ گیا۔ کہا تجھے خطرہ جوتوں کے کھانے کا دنیا میں تو ہے، جب تو یہاں پر بدنگاہی کرے گا اور قیامت کا دن ہوگا، آدم سے لے کے آخری انسان تک موجود ہوں گے، اس وقت اللہ بلائے گا
اور اس وقت میں تیرے جوتے لگیں گے اور جہنم کی سزا ملے گی، تب تیرا کیا حال ہوگا، تب تیرا کیا انجام ہوگا؟ اس وقت کو سوچ، کیسی ذلت ہوگی، کیسی رسوائی ہوگی۔ کہنے لگا حضرت سمجھ میں آ گیا، اب بدنگاہی نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ بے بسی، کم ہمتی ہے۔ ہمت ہم کریں تو انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، بچو گے نا؟ اگر طے کر لو اور آج توبہ کر کے اٹھو، آخر میں دعا ہوگی، توبہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ اب ہمیں اسلامی زندگی گزارنا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کو ویسے گزارنا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، اور اس رمضان سے اپنی زندگی کی پٹری بدل دینا ہے، رخ بدل دینا ہے، اللہ کو راضی کر کے پوری زندگی گزارنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ایک مہینہ رمضان کا سکون کے ساتھ، اسلامی آداب کے ساتھ گزارو، پھر دیکھو کیا مزہ آتا ہے۔ قسم اللہ پاک کی، جو بے دین ہے، بے حیا ہے، اور جو سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اس کو سکون چین میسر نہیں ہو سکتا، مل ہی نہیں سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خدا کے باغی کو سکون ملے۔ اگر خدا کے باغی کو سکون مل جائے، اللہ کا قرآن جھوٹا ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، کہ جو میرے دین سے، ذکر سے، قرآن سے اعراض کرے گا، میں اس کی زندگی کو گھٹن والی زندگی بنا دوں گا، گھٹ گھٹ کے جیے گا، روزانہ موت آتی نظر آئے گی اسے۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس کے پاس کروڑوں کا بینک بیلنس ہو سکتا ہے روزانہ نیا سوٹ پہننے والا ہو سکتا ہے روزانہ ایک حسینہ کو اپنے بغل میں سلاتا ہو سکتا ہے روزانہ سیر سپاٹے کے لیے کہاں نہیں جاتا ہو، لیکن قسم خدا پاک کی، سکون جس کو کہتے ہیں، چین جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو میسر نہیں ہو سکتا۔ اور ہاں، یہ بالکل ممکن ہے اور حقیقت ہے، ایک دیندار ہو، 100% زندگی دین کی گزارتا ہو، چھپر میں سونے والا ہو، روکھی روٹی کھانے والا ہو، پیوند لگے کپڑے پہننے والا ہو، کوئی اسے جانتا نہ ہو، لیکن سکون کا سمندر اس کے سینے میں ہوگا۔ تو طے کرو انشاءاللہ ہم دیندارانہ زندگی گزاریں گے۔ گزارو گے بھائی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ ہم سب کے دل میں اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔